اور آج کا ہم شو کریں کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے گھروں میں برکت کم ہو رہی ہے، ہمارے رشتوں میں برکت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے دسترخوانوں میں برکت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے خلوص میں برکت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے رزق میں برکت کم ہوتی جا رہی ہے. جب میں رزق کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو آپ پلیز یہ مت سمجھا کریں کہ میں اس سیلری کی بات کری جو ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے یا پھر وہ اس کرنسی کی بات کری. رزق میں ماں باپ کا حیات ہونا، اچھے رشتوں کا ہونا، گھر میں برکت ہونا، یہ بھی بہت بڑی رزق ہے. اولاد کا اچھا ہونا، یہ بھی رزق، اچھے رزق کے زمرے میں آ جاتا ہے. فرحانہ ویس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ریلیجیس اسکالر ہے. بریک کے بعد فرحانہ آپ کو شو میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک آج کل کے اس دور میں ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت کم ہونے لگ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ برکت ہے کیا نا، تاکہ جو ہم برکت کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ برکت اصل میں کیا ہے. برکت جو ہے ویسے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی وہ خیر، وہ بھلائی، وہ سکون جو نظر نہیں آتا، یعنی کہ اس کی ویسے کوئی شکل نہیں ہے. یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، پوشیدہ خیر ہے، لیکن یہ کسی بھی چیز کے لیے یا کسی انسان کے لیے ایسے کافی ہو جائے کہ اس کا وہ کام مکمل ہو جائے، اس کی وہ چیز مکمل ہو جائے، یا وہ جس ماحول میں بہتری چاہ رہا ہے وہ بہتری اور وہ سکون اس کو میسر آ جائے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، تو ایک ایسا شخص جس کے گھر میں کھانا کم ہے کوانٹٹی میں، یعنی اس کی مقدار ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ کم ہے، اچانک مہمان آ جاتے ہیں زیادہ، گھر والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب نے کھانا کھا لیا اور تھوڑا سا بچ گیا. یہ برکت ہے، عمر کی برکت ہے. رزق کے علاوہ جیسے بچوں کی برکت ہے، نسلوں کی برکت ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ اتنی اچھی اور نیک ہے، اتنی فرما بردار ہے کہ والدین کے لیے باعث سکون ہے. گھر کا ماحول اتنا اچھا ہے کہ آپس میں سب محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی کی کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے. یہ گھر کا سکون جو ہے یہ برکت ہے. اسی طرح عمروں کی برکت ہے، وقت کی برکت ہے کہ وقت آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے بہت کم ہے، یا آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت محدود ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس چھوٹے سی زندگی میں، چھوٹے سے اس ٹائم میں آپ اتنا زیادہ اچھا کام کر لیتے ہیں اور اتنی زیادہ نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہو گئی دونوں جہانوں کے لیے. تو گویا برکت جو ہے وہ آپ کے رزق میں بھی ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی اولاد میں ہے، آپ کی ہر چیز میں ہے. لیکن جیسے اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے نا کہ اس نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے کچھ اصول ہیں اور کچھ چیزیں وضع کر دی ہیں. آپ محنت نہیں کریں گے آپ فرسٹ نہیں آ سکتے. اسی طرح اگر آپ کو برکت چاہیے اس کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے بتا دیے کہ برکت چاہیے تو اس طرح سے ملے گی. اس کی بنیادی جو اس کی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے رزق حلال. آپ کا جب رزق حلال آنا شروع ہوتا ہے گھر میں تو برکت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ وہ برکت والا نوالا کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور وہ جو پوشیدہ خیر ہے وہ آپ اپنے اندر لے کے جاتے ہیں اور وہ آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو پھر وہ آپ کی شخصیت میں، آپ کے کردار میں نظر آتی ہے. وہ چیز جب آپ کے بچے دیکھتے ہیں ان کے اندر منتقل ہوتی ہے، آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے، گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح دیگر اور بہت ساری چیزیں اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے آپ مجھ سے پوچھیں گے آگے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو برکت کا باعث بنتی ہیں اور جنہیں ہم کو اختیار کرنا ہوگا اگر ہم آج بھی برکت چاہتے ہیں. بالکل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں ذرا دسترخوان کے ذرا آداب کے والے سے بات بھی کرنا چاہوں گی نور بھائی، کیونکہ ہم نے اکثر اپنے گھروں میں دیکھا ہے گھروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکتہ چینی کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ جیسے دسترخوان بچتا ہے، دسترخوان میں آپ کھانا پہلے لقمہ لیتے ہیں تو وہیں سے تنقید کرنا شروع کر دیجیے کہ یہ کیا کھانا بنا ہے. لوگ بہت میخ بھی نکالتے ہیں. تو کیا ایسی چیزیں بھی گھروں سے برکت اٹھا لیتی ہیں جہاں پہ اگر آپ دسترخوان میں بیٹھیں اور بجائے کہ آپ اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کریں آپ وہ نقص نکالنے لگ جاتے ہیں چیزوں میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم تو میں تم پر نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور تم اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید تر ہے. تو جو لوگ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں یعنی جن کو نعمت کا احساس ہوتا ہے، یہ اس پر خاص فضل ہوتا ہے. اس گھر میں برکت ہوتی ہے جہاں نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے، اور جہاں نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت چلے جاتی ہے. پیسہ بہت ہوتا ہے سکون نہیں ہوتی، اچھا بستر ہوتا ہے نیند نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے فرما بردار نہیں ہوتی، بھائی ہوتے ہیں شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، دوست ہوتے ہیں مگر خیرخواہ نہیں ہوتے، تمام لوگ ہونے کے باوجود بندہ تنہا ہوتا ہے. اور اگر برکت ہو تو وہ 72 بھی ہوں تو زمانے میں بہتر ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں. اچھا اب آداب کے حوالے سے بات کی جائے. ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے. میں بچہ تھا اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تشلا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو میں کبھی لقمہ وہاں سے اٹھاتا، کبھی وہاں سے اٹھاتا، کبھی وہاں سے اٹھاتا. اللہ کے نبی فرمایا یا ولد، اے بیٹے، اے لڑکے، اپنی جگہ سے کھاؤ اور جہاں تمہارے سامنے، اور سیدھے ہاتھ استعمال کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا. یعنی سیدھے ہاتھ کے ساتھ. اور
اگر دسترخوان پر اگر دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک چیز، آپ کے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنے گھر میں ناقد بہت زیادہ ہیں. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ ناصح ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب نصیحت کرنے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ الفاظ کا چناؤ ایسا کرتا ہے کہ دل میں بات اتر جاتی ہے، اور ناقد وہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے اتر جاتا ہے. آج دسترخوان کے اندر جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو گھر میں مثال کے طور پہ میں اپنی بہنوں سے بات کروں گا، ساس اور بہو بیٹھی ہیں، نند اور بھاوج بیٹھی ہیں، یا دیورانی جٹھانی بیٹھی ہیں، وہ جب ایسی باتیں کریں گی جہاں تنقید ہوگی، انما یامرکم بالسوء، قرآن کے مطابق وہاں شیطانی معاملات ہوں گے. جب شیطانی معاملات ہوں گے تو رحمان کی نظر کرم ہٹ جائے گی. جب رحمان کی نظر کرم ہٹ جائے گی تو وہ غذا شیطان بن جائے گی. ان الشیطان یجری من الدم، آپ نیگیٹیوٹی کا پورا ایک پہاڑ بن جائیں گے. جہاں بیٹھ کر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے صحاب کی بات کر رہے ہوں گے، ائمہ کی بات کر رہے ہوں گے، اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہوں گے، تو وہ اس کھانے پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. بلکہ میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، امام رازی نے اس کو نقل کیا کہ جس کھانے پہ اللہ کا ذکر کیا جائے وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک اپنے کھانے والے کی بخشش و مغفرت نہ کروا دے. تو یعنی دسترخوان بہترین، اور میں یہاں ایک بتاؤں گا کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بہترین وقت دو ہوتے ہیں. ایک تو بچہ جب آپ کے ساتھ باہر نکلے سیر و تفریح پہ تو اس کا لرننگ پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھے، اب کیا ہی بات ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات شروع کر دیں. آپ کہ میرے نبی اسلام اس طرح تھے، آپ نبی کی محبت دل میں بچے کو کھانے کے وقت ہی اتار سکتے ہیں، اور جو کھانے میں اتر گئی اس کی نبی کی محبت، وہ دنیا چھوڑ سکتا ہے اور رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اتنی آپ نے خوبصورت بات کی. جواد بھائی آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی، ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جب لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ایک تو ناقد تو لوگ ہوتے ہیں، ساتھ میں لوگ پھر مسلسل ٹی وی دیکھ رہے ہوئے، اور میں کہتے ہیں لوگ ٹی وی لاؤنج میں جو ہے وہ کھانا لگا دیتے ہیں اور مسلسل کھانا کھاتے ہوئے کہ بچہ گانا دیکھ رہا ہے، کوئی خبریں دیکھ رہا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے. تو کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو ہم کنزیوم کریں اس میں بھی برکت نہیں ہے؟ بسم اللہ بھی نہیں لوگ پڑھ رہے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام ایک ایسا مکمل دستور ہے کہ جس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے ایک لحظہ پہلے تک ہمیں دستور دیا ہے، اور ہر چیز ہمارے پاس جو ہے سیرت کی اور جو ہے وہ شمائل کی کتابوں میں بڑی صراحت سے موجود ہے. دیکھیے دسترخوان پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو بنیادی چیز ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ایک وقت کھانے کا معین ہوتا تھا، مثلا 8 ساڑھے 8 بجے آپ نے اینی ہاؤ موجود ہونا ہے. اب تو یہ ہے کہ جو جس وقت آ جائے وہ کھا لے، وہ وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ فون پہ لگا ہوا ہے، وہ وہاں کھا رہا ہے، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا، وہ ٹی وی کے پاس اپنے کا. تو دسترخوان تو ختم ہی ہو گیا آپ کے پاس، بیڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں جہاں بیٹھ رہے ہیں. ہمارے یہاں بڑا برا مانا جاتا تھا ایک دسترخوان کی جگہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کا فیشن ختم ہو گیا. ہاتھ باقاعدہ طور پہ پہلے ہم دیکھتے دھوئے جاتے تھے باقاعدہ، نوالا لینے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے. بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر بھول جائیں بیچ میں جہاں یاد آئے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شفا کی چاہتا ہے تو سورہ مبارکہ طارق کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا طلب کرے گا تو پروردگار اس کھانے کو اس کے لیے شفا بھی بنا دے گا. ایک بات. دوسری بات، ہمارے یہاں مینیو بہت چینج ہو گیا اصل میں. ہمیں جب تک وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھگار جو کہتے ہیں آپ، جب تک وہ ہمارے منہ پر نہ ہو نا وہ والا مزہ، مطلب توے سے ہوتا ہے اور ان کے منہ میں رکھ دیا جائے. گرم کھانا مکروہ ہے. آج میڈیکلی پروف ہے کہ گرم کھانا کینسر کا سبب بنتا ہے. جا کے پوچھ لیجیے آپ، شریعت نے کب کہا تھا گرم کھانا مکروہ؟ اتنا گرم کھانا کہ پھو بھی کر رہے ہیں، منہ سے تھوک بھی نہیں. ایک بات. دوسری چیز، ہمارے مینیو میں زیتون کتنے لوگ رکھ رہے ہیں دسترخوان پر؟ برکت کا سبب، قرآن میں ذکر ہے. شہد کتنے لوگ رکھ رہے ہیں؟ نہیں میں میٹھا نہیں کھاتا. نمک سے کتنے لوگ شروع کر رہے ہیں؟ پانی کتنے لوگ شروع میں پی رہے ہیں؟ کتنے لوگ جو ہیں وہ جو کی روٹی چپتی نہیں ہے، موٹی بہت ہے، خواتین کا ایسا کہ گنتی نہیں ہے. بیماریوں سے آج کتنا اس کا میڈیکلی بہت ضرورت. ہم نے برکت کو دور کیا ہے، پھر آج ہم رو رہے ہیں برکت نہیں ہے ہمارے پاس. دوبارہ آئیں اسلام کی تعلیمات طرف، دوبارہ لوٹیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف. تمام مسائل کا حل ہمیں یہی ملے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نہ کوئی رول ماڈل دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے، نہ کوئی اتنی خوبصورت اور پیاری شخصیت ہمارے پاس رسول خدا کے علاوہ نہیں ہے، نہ کوئی دستور اور کوئی آئین آنا ہے. اسی کو سمجھیں، بچوں پہ نافذ کریں، بچوں کو ٹرین کریں. آپ بچوں کے سامنے جب جو ہے بیٹھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کھانے کے بعد، کم از کم الحمدللہ کا جملہ ہی کہتے ہیں. حالانکہ اگرچہ دعائیں مسنون اور ہیں، یہ سب کرنے میں سمجھتا ہوں برکت خود لوٹے گی اور پروردگار کی رحمتوں کے حقدار قرار پائیں. اچھا، ائمہ کرام بھی کہتے ہیں کہ جو آپ بیڈ پہ بیٹھ کے جو کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی گھر میں برکت کم ہوتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گی، ایک پہلے کال لے لیتی ہوں، سوال لے لیتی ہوں. عامر عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں شانگلہ ہل سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا کالٹا
سوال ہے کہ میں جو بھی کام کروں وہ کام نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی بھی. اچھا, آپ ابھی کوئی کام کریں عامر بھائی؟ ہاں, آپ ابھی کوئی کام کر رہے ہیں عامر بھائی؟ آپ نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی ہے؟ جی میں اسٹڈی کرتا تھا, ابھی فی الحال میں نے ابروڈ کا کرنا ہے تو اس کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اگر میں ورک پرمٹ کے لیے وہ کام کروں آؤٹ آف کنٹری کے لیے تو وہ کام نہیں ہوتا, اگر میں اسٹوڈنٹ کے لیے کروں تو وہ بھی نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, میں عمران بھی آپ سے ان کا جواب لینا چاہوں گی کہ ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پریشان ہیں رزق کو لے کے. میں اور سب کو بتا دیتا ہوں برکت کے لیے کہ دیکھیں جتنی بھی ضروریات ہیں نا, جیسے انہوں نے کہا کہ برکت نہیں ہوتی, تو 2 رکعت اس نیت سے کہ اللہ میرے کام میں یا رزق میں برکت عطا فرما, اس نیت سے 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں. صحت چاہیے, کسی کو بیماری ہے, اللہ 2 رکعت نماز صحت, یہ تو کم از کم ہے, چاہے 4 6 8 جتنے بھی. سکون چاہیے تو 2 رکعت نماز سکون, کہ 2 رکعت نماز سکون پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے سکون عطا فرما دے. تو اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کو 2 رکعت سے جوڑ لیں, کہ آپ کے دماغ میں جو بھی آ رہا ہے, دماغی خوف ہے, کوئی بے چینی ہے, اولاد کی پریشانی ہے, وہ نام لے کے کہ اللہ میں فلاں چیز کے لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, تو وہ انشاءاللہ چیز ملے گی. اب رہی بات برکت کی, ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں, برکت کیوں نہیں ہوتی, تو اس کے لیے بتا دو, جیسے نماز برکت اگر پڑھی تو پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھانے کی جو دعا ہے نا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اس کی ایک تسبیح برکت کی نیت سے پڑھ لیں. اچھا, بہت سارے ٹوٹکے بھی ایسے ہوتے ہیں بزرگوں کے جس سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. یہاں پہ مجھے اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اور قول یاد آ رہا ہے, میں نے ان کی حکایت پڑھی تھی, ان کے ظاہر بڑے ناصحانہ اقوال ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کہا کھانے میں اگر برکت چاہتے ہو نا تو جیسے گھر پہ تم مہمان آتے ہو ان کو کھانا کھلاؤ, اور کھانا کھلانے کی ترتیب رکھو, جب دسترخوان لگ جائے تو تم کوشش کرو, دیکھو کہ پہلے کوئی مہمان کھانا شروع کر دے, مہمان جب شروع کرتے ہو تم بعد میں پھر کھانا شروع کرو, ابتدا تم خود مت کرو, پہلے مہمان کے کھانے سے شروع کرو, تو اس سے برکت ہوگی. یہ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مہمانوں سے پہلے بھی کھا لیتے ہیں, مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو بڑی چیزیں, اور انفیکٹ بڑے لوگ منہ بناتے ہیں. میں ذرا اس پہ آپ کے پوائنٹ پہ رہوں گی, میں اس کو ایلیبریٹ کریں گے آگے سے, کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مہمان آتے تھے, لوگ اتنا خوش ہوتے تھے کہ مہمان آئے, خالی پیٹ نہیں ان کو بھیجنا. اب مہمان آتے ہیں, اچھا چائے نہیں پینی, کوئی نہیں پینی, کوئی بات نہیں, نہ پیے کوئی بات نہیں, پانی پینی, مطلب چائے پانی بھی نہیں پوچھتے. تو یہ بھی بڑی وجہ نا کہ پھر ہمارے دسترخوان میں برکت نہیں, پھر ہم شکایت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ایک دستور کی بات کریں جو پہلے ہوتا تھا کہ جب گھر میں گیسٹ آتے تھے تو بچے بہت خوش ہوتے تھے, پیرنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے تھے, اور کوشش کی جاتی تھی کہ ہر طریقے سے جو بھی گھر میں ہے نا وہ مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جائے. میں اکثر اپنے والد صاحب سے ناراض بھی ہوتی کہ ہم سب کچھ ہم ٹیبل سے جا بھی دیتے نا, تو میرے ابو کہتے تھے وہ جو مٹھائی پڑی ہوئی تھی, ابو وہ کچھ دیر رہنے دے, وہ 2-3 ہلکی سی بچوں نے کھا لی, پرانی ہے, لیکن بس کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی بس گھر میں ہے نا مہمانوں کے سامنے رکھ دیں. مطلب اتنی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت ہے, مہمان بھی. لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کو بھی مطلب وہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے. لوگ سماؤ پسند بھی نہیں کرتے, کیونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اور مہمان بھی اگر آ کے ذرا تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائیں تو گھر والوں کے چہرے پہ نا اکتاہٹ نظر آنے لگ جاتی ہے. اچھا, یہ دیکھیں اندر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے نا. اچھی تربیت والے لوگ ہوں تو وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا کے حاضر کر دیا جاتا ہے اور اس میں برکت ہو جاتی ہے. بریک میں جانے سے پہلے وہ ایک بھائی کا جو فون آیا تھا تو میں نے 2 رکعت کا کہا تھا برکت کے لیے پڑھ لیں, اس طرح پڑھ لیں. تو ہماری جو بریک میں بات ہو رہی تھی اس میں یہاں وضاحت یہ بھی کر دوں کہ ہمارے ہوتا کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نا اب ہم انتظار میں ہوتے ہیں, بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منت صبح ڈائریکٹ بھی اترے گا, بس میری دعا ایسی قبول ہو گئی ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی, تو ابھی کوئی تھال آئے گا اور سامنے میرے آگے جائے گا, بھائی تو نے 2 رکعت پڑھ لی, تیری برکت ہوگی, تیرے لیے پیسے آ گئے. تو بات یہ ہوتی ہے ہر چیز کا دھیرے دھیرے سلو اس کا اثر آتا ہے. آپ ڈیلی اس کی پابندی بنائیں تو پھر اللہ پاک غیب سے دیں گے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کرامتوں کے اندر کہ جو وہ بادشاہت میں تھے, تو بلکہ ان کی بادشاہت تھی, تو ایک دفعہ ایک اجنبی شخص کو دیکھا محل کی چھت پہ گھومتا پھر رہا ہے. تو یہ رات کو ایسی ٹہلنے گئے, تو پر اجنبی شخص سے پوچھا بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں یہاں پہ اپنا اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوں. تو بادشاہ نے کہا, ابراہیم بن ادھم اس وقت بادشاہ تھے, کہ بھئی محل کی چھت, اتنے پہرے چوکیدار, تیرا اونٹ یہاں سے کہاں پہ چڑھ کے محل کی چھت پہ آ جائے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں کہ اتنا بڑا محل, اتنے آسائشیں, اتنے آرام اور اتنے مخملی بستر, اور اس کے اندر خدا کو ڈھونڈ رہا ہے بادشاہ, کیسے خدا مل جائے گا؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ بات لگ گئی, بس اسی وقت ساری سلطنت چھوڑ کے راتوں رات وہ نکل کے دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے اور جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت شروع کر دی انہوں نے. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ
معلوم ہوا کہ واقعتاً ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسا دسترخوان نازل فرمایا کہ پورا وہ جنگل مہک گیا. اب وہ جنگل میں ایک وہ تھا کسان جو تھے نا, وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا, اور اس کو اللہ پاک نے وقت جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو غیب سے اس کے لیے ساگ اور روٹی کچھ تھوڑا بہت کھانا آ جاتا تو کھا لیتا تھا. اب اس کے جب کھانے کو خوشبو آئی تو یہ بڑا حیران کہ کہاں سے کس کے لیے اتنا وی آئی پی کھانا آیا گا, اتنا پورا جنگل مہک گیا. اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو دیکھا کہ کوئی نو وارد آیا جنگل میں اور اس کی وجہ سے پورا بڑا خان اترا ہے. تو اس نے اللہ سے شکوہ کیا, اس نے کسان نے, کہ میں تو اتنے سال سے تیری عبادت جنگل میں کر رہا ہوں, میرے لیے وہی ساگ روٹی آ رہی ہے اور یہ آج ہی بندہ ہے اور آج ہی جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ اتنے دسترخوان نازل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو الہام ہوا, جواب ملا کہ اگر تو اس کو بھی ناشکری کرتا ہے, ساگ اور روٹی جو تمہیں تجھے مل لی, تو جا تیری درانتی اور وغیرہ ساری وہاں رکھی فلاں جگہ پہ اٹھا اور دوبارہ اپنی کھیتی باڑی کر, خود ہی جا کر اپنا کام کر, محنت کر, کما. یہ شخص جو آ رہا ہے اتنی بڑی سلطنت کو ٹھکرا کے آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس اعزاز میں اس کو نوازا ہے. تو اگر توکل بڑھاؤ تو اللہ پاک غیر سے عطا بھی فرما دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب بھوک لگ رہی تھی, مجلس جمی ہوئی تھی, حضور سے کہا کہ بھوک لگ رہی تھی, حضور نے کہا دعا کرو کہ آ جائے غیر سے. دودھ کا ایک پیالہ آ گیا, اب حضور نے انہی کی ڈیوٹی لگا دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب کو پلاؤ. دائیں سے شروع ہوتا ہے, وہ سب کو پلا رہے ہیں. اب دل میں گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے, مجھے پتہ نہیں ملے نہ ملے, سب پی رہے ہیں ماشاءاللہ, سیراب ہو رہے ہیں. وہ پیالہ جو کا تو بھرا ہوا رکھا ہے. بالکل جب آخر ہوگا سب کو پلا دیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پیو. اب انہوں نے پینا شروع کیا, پی کے رسول اللہ پی لیا. آپ نے فرمایا اور پیو, تو پھر پیا. آپ نے فرمایا اور پیو, کہنے اب تو حلق تک پی لیا, بھر گیا ہے نا. تو برکت یہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر ہاتھ ڈالا, لعاب ڈالا, کنواں اوپر تک ابل کے آ گیا. ایک غزوے کے اندر برتن میں ہاتھ ڈالا, وہ پانی اتنا برکت والا ہو گیا کہ سب سیراب ہوگا اس سے. تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب گھر میں آپ کے گھر میں مائیں بنا رہی ہوں, آپ لوگ کھانا بنا رہے ہوں یا آپ کے گھر میں کوک بنا رہے ہو, تو اگر آپ بھی درود پڑھیں گے تو گھروں میں کھانے میں آپ کی برکت کیوں نہیں آئے گی.